رسول اللہ کے دین کو سمجھے. اللہ کی قسم بعد از مرنے کے اللہ مجھ سے یہ سوال نہیں فرمائے گا. اللہ نہیں پوچھے گا کہ مولانا مسجد میں 500 کا مجمع ہوتا تھا ترنم لگاتے تھے کہ نہیں، بلکہ اللہ یہ فرمائے گا اے بندے یہ بتا تجھے ممبر محبوب عطا فرمایا تھا، تجھے علم دیا تھا، کیا تو رسول اللہ کے غلاموں کو حق سناتا تھا، دین بیان کرتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے اور پوچھے گا. اور علماء سے پوچھے گا جو حقائق کو چھپاتے ہیں بس پشت ڈال دیتے ہیں. دعا کیا کریں اللہ علم نافع پڑھنے اور سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. المعجم الکبیر کی حدیث مبارک ہے، آئیے سماعت فرمائیے. میرے اور آپ کے نبی مکرم سرکار نے فرمایا شبو بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میری تعلیم کو سنو اور سمجھو. حضور کی تعلیم کو ہم نے سننا ہے، سمجھنا ہے اور عمل بھی ہم نے کرنا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا غلاموں سبو بین اولادکم فی العطیۃ. فرمایا جب تمہارا من چاہے، جب تمہارا دل کرے کہ اولادوں کو تحفے دینے چاہیے، فی العطیۃ عطیہ دینا چاہیے، تحفے دینے چاہیے، تو فرمایا ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا. وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا سبو بین اولادکم فی العطیۃ، اپنی اولادوں کے درمیان عدل کو قائم رکھنا، مساوات کو قائم رکھنا. اگر بیٹے کو گاڑی گفٹ کرنا چاہتے ہو، بیٹے کو ایک اچھی سی کوٹھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو، فرمایا اگر بیٹے کو ایک بنگلہ دینا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کا بھی خیال رکھنا، اسے بھی آدھا ضرور دینا، اسے بھی آدھا ضرور دینا. سبو بین اولادکم فی العطیۃ. فرمایا اس غفلت کے سمندر سے نکل آؤ کہ بیٹوں کا ہی حق ہے کہ معاشرے میں بیٹے ہی گاڑی پہ سفر کریں، بیٹے کے پاس اچھی کوٹھی ہونی چاہیے، بیٹے کے پاس اچھا رہن سہن کو گھر چاہیے. فرمایا خیال کرنا کہیں بیٹے کی محبت میں بیٹی کا حق تلف نہ کر دینا. سبو بین اولادکم فی العطیۃ. فرمایا بنت حمہ کا بھی خیال کرنا، جہاں ابن آدم کا خیال کرنا ہو. فرمایا جس طرح بیٹا تیری پشت سے ہے، یہ بیچاری بھی تیری پشت سے آئی ہے، یہ بھی تیری اولاد ہے. اس حدیث کو میں مکمل کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے، سماعت فرمائیے اور ایمان تازہ فرمائیے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، امام بیہقی سرکار نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کروایا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک محفل تھی. سبحان اللہ، کتنا اعلیٰ محفل ہوتی ہوگی. ہاں جی، جب امام الانبیاء تشریف فرما ہوتے ہوں گے، جب رسول کائنات خود شارع علیہ السلام، پھر میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ دکھیوں کے دکھ درد بانٹنے والے غربا کے مداوا مسیحا خود تشریف فرما ہوتے ہوں گے، جب حضور اپنی مبارک میٹھی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا والی مبارک زبان سے جب رسول اللہ اپنے غلاموں کو دین عطا فرماتے ہوں گے. سماعت فرمائیے. بچوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بالکل بیٹھ جاؤ. امام بیہقی سرکار روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ کی مبارک محفل تھی. دعا کرو، آپ بزرگ بیٹھے ہو، اللہ کریم زندگی میں نا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ
رسول اللہ کے روضہ انور کی زیارت عطا فرما۔ یہ طلب ہونی چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایمان کی علامت ہے، ویسے تو بہت ساری ایمان کی علامتیں ہیں، عشق کی علامتیں ہیں، اشاعت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا جب محبوب کا نام آئے تو آنکھیں نم ہو جائیں، ہاں جی، ساون کی برسات کی طرح پھر عاشق پہ آنکھیں چھم چھم کرتی ہیں، بارش برساتی ہیں، عشق کی علامت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دل میں تڑپ ہونی چاہیے اور سچی اور پکی تڑپ ہونی چاہیے کہ کریم آنکھیں میٹنے سے پہلے، وقت اجل آنے سے پہلے ایک گھڑی کے لیے بھی حضور کے قدموں کا مہمان تو بنا دے۔ دعا کیا کرے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، مجھے بھی اللہ کریم یہ سعادت عطا فرمایا بزرگوں کے صدقے۔ امام بیہقی سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کریم کی مبارک محفل تھی، صحابہ کا مجمع تھا، رسول اللہ کے ایک صحابی تشریف فرما تھے۔ حضور کے صحابی، توجہ فرمانا، حضور کے صحابی تشریف فرما تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ فرمایا تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ، بیٹا ابو ابو کرتا ہوا اس محفل میں آیا۔ وہ ایک صحابی کا بیٹا تھے، جو بچہ آیا اس کے والد بھی وہاں موجود تھے۔ توجہ فرمائیے گا، والد بھی وہاں موجود تھے۔ اب آپ بتائیں کہ بیٹا جب ابو ابو کرتا ہوا آ رہا ہونا، والد کو اڑیکی ہو جاتی ہے کہ اسے لے ہی لیتا ہے۔ تو وہ بچہ حضور کی محفل میں آیا، جس کا وہ بیٹا تھا، وہ صحابی رسول نے انہیں اٹھایا، ماتھا چوما، جھولی میں بٹھا لیا، ماتھا چوما، جھولی میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ اچانک پھر ایک بیٹی تشریف لے آئی۔ وہ بیٹی بھی ابو ابو کرتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آ پہنچی۔ سبحان اللہ، یہ بچوں کے مقدر ہے کہ چہرہ بچہ کی محفلیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں تا حیات اور ہماری نسل در نسل سینوں میں اس کے مصطفیٰ کے شمع جلتے رہیں، حضور کی محبت کے چراغ روشن رہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد جب ہمارے بچوں کے سینوں میں محبت مصطفیٰ کے چراغ جلتے رہیں گے، ہماری قبریں روشن ہوا کریں گی، ہماری قبریں روشن رہیں گی۔ سینے میں چراغ مصطفیٰ کے دیے ہمارے بچوں کے دنیا میں چلیں گے، اللہ اس کا ثمر ہماری قبروں میں روشن فرما دے گا، اللہ ہماری قبریں روشن فرمائے گا۔ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کر کے دنیا سے رخصت ہوں تاکہ جب ہمارا وقت اجل ہو ہم زمین کے نیچے 2.5 فٹ قبر میں ہوں، مسجد میں بیٹھے ہمارا بیٹا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، رسول اللہ کا نام آئے، چومے آنکھوں سے لگائے، اللہ خوش ہو، قبر روشن ہونا۔ ایسی تربیت کریں۔ رسول اللہ کی محفل تھی، حضور کے غلام بیٹھے تھے، فرمایا بیٹا آیا تو رسول اللہ کے صحابی نے اٹھایا، ماتھا چوما، جھولی میں بٹھا دیا۔ جب بیٹی آئی تو رسول اللہ کے اس غلام کا انداز بدل گیا، اس کو بیٹی کو بٹھایا تو ہے مگر نہ چوما ہے نہ جھولی میں بٹھایا ہے۔ جب حضور کے صحابی نے یہ عمل دہرایا، بیٹے کو محبت کے ساتھ اٹھایا، بوسہ دیا، جھولی میں بٹھایا اور بیٹی کو محض فَأَجْلَسَهَا إِلَى جَنبِهِ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا دیا تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک نگاہ اٹھی۔ حضور نے جب نگاہ ڈالی تو نگاہ مصطفیٰ میں جلال کے اثرات نمودار ہو گئے، حضور کی نگاہ میں جلال کے اثرات نمودار ہو گئے۔ حضرات گرامی، بیٹھنے والا شخص صحابی رسول ہے جن کے متعلق قرآن نے الحسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا میرے محبوب تیرے غلام، تیری غلامی میں بیٹھنے والے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ فرمایا ابو بکر پہلا صحابی ہے، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک جسے حالت ایمان میں تیرے بطحا کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا، فرمایا میں اللہ اسے جنت کا مالک بنا رہا۔
मुस्तफा के चेहरे देखने की बरकत। ये है हुजूर के सहाबी हैं। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब वकुल्लम वअदल्लाहु हुस्ना, भाई जिनसे अल्लाह ने जन्नत का इसी जिंदगी में वादा फरमा दिया है। वादा कुरान कहता है, बहरहाल सहाबी रसूल है, जन्नत का भी वादा है। बेटे को उठाया, माथा चूमा, झोली में बिठाया, बेटी आई तो महज अजलसहा इला जंबिही, ये हदीस के मुबारक अल्फाज हैं। फरमाया बेटी को ना उस अंदाज से उठाया, ना माथा चूमा, ना झोली में बिठाया, तो रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन को जोश आ गया, हुजूर की मोहब्बत को जोश आ गया। रसूलुल्लाह ने उस सहाबी की तरफ चेहरा अनवर देखा, निगाह मुबारक देखी और उस निगाह मुबारक में जलाल के असरात नमूदार थे। हुजूर सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम, ये तूने क्या कर दिया? बेटा आया, माथा चूमा, झोली में बिठाया, जब बेटी आई तो तूने अंदाज यकसर चेंज कर लिया। बेटी को ना तो मोहब्बत से उठाया, ना तो उसकी मस्तक पे बोसा दिया, और ना तो तूने उसे झोली में बिठाया, महज अपने पहलू में बिठा दिया। तुझे इल्म नहीं कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं? तुझे इल्म नहीं है कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं? मैं ही तो वो हूं। मुझे तो अल्लाह ने भेजा है कि इस मुआशरे में इस बेचारी को जन्म लेते ही कब्र में दफन कर दिया जाता था। इसको तो मैंने मकाम दिया है, इसे तो मैंने शान दी है। जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस तरह ये तेरी औलाद है बेटा, वो भी तो तेरी औलाद है, वो भी तो तेरी पुश्त से आई है, वो भी तो मादर शिकम से आई है, वो भी तो उसी परासत से इस दुनिया में आई है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है सहाबी, बिल्कुल बेटा भी शान के लायक है, मगर बेटियों से ज्यादा शान के लायक है। क्यों? कि वो किसी ने खूब ही कह दिया कि अल्लाह दी रहमत होंदियां ने, धियां ते परौणियां होंदियां ने, एजाज ते अजमत होंदियां ने, धियां ते परौणियां होंदियां ने। और मेरे दोस्त, ये तो महज मेहमान होती हैं घर की, बेटे तो वारिस होते हैं। बेटू ने कहां जाना होता है? बेटू ने तो जिंदगी उसी बने हुए महल में गुजारनी होती है। ये तो 18 साल 20 साल के बाद बेचारी किसी और घर में चली जाएगी। ऐसे है कि नहीं? फिर रसूलुल्लाह ने सहाबी को फरमा दिया, फरमाया ना, बेटे का भी हिस्सा है विरासत में, बेटी का भी हिस्सा है विरासत में, और तेरे प्यार में बेटे का भी हिस्सा है, बेटी का भी हिस्सा है, और तेरे बोसा लेने में तेरे बेटे का भी हिस्सा है, और इस तेरी बेटी का भी हिस्सा है। ये इसलिए मैंने पहली हदीस पढ़ी, रसूलुल्लाह ने फरमाया सबू बैना औलादिकुम फिल अतियते, फरमाया जब औलाद को तोहफा देना चाहो, कुछ देना चाहो, तो फरमाया तफावत कायम नहीं करना, फर्क नहीं रखना कि बेटा है तो इसे ज्यादा दे दूं, बेटी का हक मार दूं। फरमाया ना, जो अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं, बेटे को वो दो, बेटी को वो देने चाहिए ना। कितने साल तक? ज्यादा से ज्यादा 25 साल के बाद बेचारी हनी बाबर के घर से चली जाती हैं। भाई ये इतना नाजुक सिंफ है ना, ये अपनी कभी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती। बेटा ना जबर कर लेता है, हाँ जी, जिद करता है, मैं लेकर रहूंगा, घर छोड़ देता है कि मैंने खाना नहीं है, भूख हड़ताल हो गई, कि मुझे बाइक ला कर दो, हाँ जी, मुझे ये चीज ला कर दो। अगर वालिद की परेशानी को नहीं समझता, जिद पे आ जाता है। मगर ये बेचारी जब देखे ना कि मेरे वालिद आए, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, अल्लाह की कसम, ये तजर्बे की बात है, इस उम्र में तजर्बा है। हाँ जी, आपकी बेटियां होंगी, जब आप थके हारे घर आएंगे ना, बेटा नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, बेटी देखेगी कि आज चेहरे पे खुशी के असरात नहीं है मेरे बाप के। बेचारी जब आओगे पूछेगी बाबा खैर तो है? हाँ जी, मैं आपके लिए पानी लाऊं, मैं आपके लिए चाय लाऊं, बाबा आपकी दवाई ले आऊं, तकलीफ ज्यादा हो गई होगी, दवाई उठा कर दूं, वह दवाई उठा कर ले आती है, पानी ले आती है, दूध ले आती है, और तेरी खिदमत के लिए बैठ जाती है कि खैर हो, खुदाया मेहरबानी फरमाना, मेरे बाबे को शिफा अता फरमा, अल्लाह खैर फरमा
ساتھ اگر ملن ہو تمہارا، میل جول ہو، جو بیچاریوں پہ ظلم کرتے ہوں، یہ ظلم ہے نا، اسے حصہ نہ دینا، پتہ نہیں آگے جائے گھر بھی قربانیاں دے، والد کے گھر بھی قربانیاں دے، وہاں سسرال جائے وہاں بھی قربانیاں دے، یہ بہن ہو تو قربانیاں دے، یہ بیٹی ہو تو قربانیاں دے، اور یہ اگر کسی کے گھر چلی جائے، کسی کے گھر کی عزت بن جائے تو وہاں بھی یہ قربانیاں دے۔ ایک تو زندگی ہی اس کی قربانی میں چلی جاتی ہے، آج شادی ہوئی، کل اولاد ہو گئی، کل اولاد ہو گئی، پھر اس کا ایک ایسا زندگی کا مرحلہ شروع ہو گیا کہ اس نے اپنا سارا کچھ اپنی اولاد پہ ہی قربان کر دینا ہے، اپنا مستقبل اپنی اولاد پہ قربان کر دینا ہے، اپنا مال و دولت اپنی اولاد پہ قربان کر دینا ہے۔ خیال کیا کریں، سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل سرکار، آپ کے ہاں پوتی ہوئی، آپ کے ہاں پوتی ہوئی تو آپ گئے اپنے بیٹے کے پاس، جا کر مبارکباد دی۔ سبحان اللہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں خیر ہے، اگر بیٹی ہوئی ہے نا یار پریشان نہ ہو، بیٹا بھی ہو جائے گا، ایسے کہتے ہیں لوگ، اور نہیں، یہ دل توڑنے والی باتیں ہیں، یہ دین اسلام کے مخالف باتیں ہیں، بلکہ ایسے ہی کیا کرو، اگر بیٹی ہو جس طرح بیٹے کی خوشی پہ آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی اسی طرح کیا کرو، کیونکہ تمہاری جائیداد میں اس کا بھی تو حصہ ہے آنے والی کا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے تو امن کلال کا، جس نے بیٹی کو برابر کا حقدار بنا دیا۔ ہاں جی، سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل سرکار اپنے بیٹے کے گھر میں شریف لے گئے، فرمایا میرے بیٹے مبارکباد ہو، خوش ہو جا، اللہ نے تجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے فرمایا الانبیاء آباء البنات، فرمایا تمام انبیاء، کچھ انبیاء کو اللہ نے سونی سونی بیٹی عطا فرمائی ہے، یہ اعزاز ہے کہ انبیاء بیٹیوں کے باپ بنے ہیں، آپ بھی آج بیٹی کے باپ بن گئے ہو۔ انبیاء آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری شریف اٹھا لیں، سبحان اللہ، جب سیدۃ النساء العالمین حسنین کریمین کی اماں سرکار حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آتی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، حضور معانقہ فرماتے۔ ایک تمہاری ضیافت طبع کے لیے حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، تقریباً آپ نے سن رکھی ہوگی، شاید بھول گئی ہو، سنیے، ایمان تازہ فرمائیے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا ہے، امام جلال الدین سیوطی سرکار نے الخصائص الکبریٰ میں یہ فضائل فاطمہ الزہرا میں حدیث پاک میں فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں جب حضور سرکار فرماتے ہیں جب مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا کہ میں جنت کی خوشبو سونگھ لوں، سبحان اللہ، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اشتیاق ہو رہا ہے کہ جنت کی خوشبو سونگھوں، جنت ہے کہاں، سدرۃ المنتہا سے آتی ہے، لیکن زمین پہ شان مصطفیٰ بھی نظر آ جائے گی، مقام فاطمہ الزہرا بھی نظر آ جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور فرماتے جب اشتیاق کرتا کہ جنت کی خوشبو سونگھوں، فرمایا میں اپنی لحظ دیگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو بلاتا، معانقہ فرماتا، فرمایا جب میں معانقہ فرماتا تو مجھے فاطمہ الزہرا کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جنت کی خوشبو حسنین کریمین کی اپنی مبارک کے وجود مسعود سے حضور محسوس فرماتے تھے۔ جب یہ سیدۃ النساء تشریف لے آتی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ آج دکھ کا عالم یہ ہے کہ والد آنکھیں میٹ لے، والدہ آنکھیں میٹ لے، بھائی حال تک نہیں پوچھتے بہن گزار کیسے رہی۔ یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر آپ سے مجھ سے یہ عمل ہو گیا ہے تو توبہ کر لینا، حق ہے، بہنوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ سماعت فرمائیے حدیث پاک، رسول اللہ نے فرمایا اولادوں کے درمیان مساوات قائم رکھو۔ کیوں آقا؟ فرمایا فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ، فرمایا اگر میں نے بیٹوں کسی کو تمہاری اولاد میں سے، اپنی اولاد میں سے کسی کو فضیلت دینی ہوتی تو فرمایا میں بیٹیوں کو سب پر فضیلت دیتا، لفضلت النساء، فرمایا پھر میں بیٹیوں کو فضیلت دیتا۔
مگر اللہ نے ان کے حقوق وکھرے وکھرے بیان فرما دیے ہیں. میں کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں دیتا مگر وہ حق دیتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے. تو ہم نے یہ کیا سوچ اپنا لی ہے کہ بیٹی کا حق بس وہی ہے جو 18 سال میں کھا پی جائے, پڑھائی پہ خرچ کر دیا. بھائی بھی کہتے ہیں کہ اتنے سال تو مجھے پڑھایا بابا نے, آدھو تو میری کوٹھی سے حصہ لینے آ گئے. پر نہ کیا کرو ظلم, کیا خبر کل اس کے حالات کیسے ہو جائیں, گھر والا بدل جائے, سسرال اچھے نہ ہوں, کیا خبر کیسی اس کے اوپر مشکلات آ جائیں. یہ تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ بیٹے کے اوپر پورا وقت آ سکتا ہے اس لیے 2 کوٹھی بنا دی, چلو پورے وقت میں کام آ جائے گی, اور 18-20 کروڑ کا بینک بیلنس بنا دیا, بیٹے کے کام آ جائے گا. تو اس پہ آ سکتا ہے, اس بیچاری پہ نہیں آ سکتا. تمہارے پاس کیا پرموٹ ہے کہ بیٹے کے اوپر آ سکتا ہے, بیٹی کے اوپر پورا وقت نہیں آ سکتا. آپ نہیں دیکھتے معاشرے میں کتنے قسمت کرسی کی زندگی 6 بچوں کے ساتھ گزار رہی ہیں. کاش کہ اگر بیٹی کو حق دیا جاتا تو اس بے ظرف انسان اور جس کے عقد میں وہ بیٹی چلی گئی تھی اسے خبر ہو جاتی پیچھے اس کے کوئی پوچھنے والا ہے مجھ سے, کیوں بیچاری روتی, کیوں بیچاری کی عزت کی پامالی ہوتی. بس ہم نے تو تبصرے ہی کرنے ہوتے ہیں, اس کی یہ ہو گئی, اس کا وہ ہو گیا. مہربانی فرمائیں ہر بندہ خود کو بدلے. ایک بندہ نا پوری ہسٹری کو نہیں چینج کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. بس عہدہ لیا ہوتا ہے, پیسے کھا رہے ہوتے ہیں, حلال و حرام اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. اگر بدلنا ہے اللہ کی قسم ہر بندہ اپنی موت کو سوچے, ہر بندہ اپنی قبر کا سوچے, ہر بندہ اپنے جواب دہ ہونے کا سوچے. جب فٹر معاملہ سیٹ ہو جائے گا تو معاشرہ بہترین بن جائے گا. پھر یہ مجبوری ہے, یہ معذوری ہے, یہ دکھ تکلیف دور ہو جائے گی. ہم نے تو سوچا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے, ہو ہمیں کیا, ہم نے تو بیٹے کا ہی سوچنا ہے. سنیے آخری حدیث پاک, ٹائم بھی ہو گیا. رسول کائنات علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. جب آیا نا ساروں قطع رونے لگا, بہت ساروں قطع رونے لگا. رسول کائنات نے فرمایا یہاں آ کر روتا کیوں ہے, یہاں تو روتے ہوئے آتے ہنستے ہیں, تو رو رہا ہے, وجہ کیا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل میں بہت بڑا درد ہے, ایک دکھ لے کر آیا ہوں آپ سے بانٹنے کے لیے. دل پہ لکھیے گا یہ حدیث پاک, مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث پاک موجود ہے, امام حاکم نے روایت فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں جب وہ بیٹھ گیا رونے لگا ساروں قطع, اپنی آپ بیتی سنانے لگا. اب وہ میں آپ کو سنانے والا ہوں. کہتا ہے یا رسول اللہ نے مجھے چاند جیسی ایک بیٹی عطا فرمائی, بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی. میں اسے سینے پہ بٹھا کر کھیلتا تھا, میں اس کے بوسے لیا کرتا تھا, میں اس کے ہونٹوں میں ہونٹ ڈال کر آتا بوسے لیا کرتا تھا. بڑی پیاری تھی, بڑا پیار کرتا تھا, مگر ہائے رسم و راہ نے مجھے برباد کر دیا. یا رسول اللہ جب وہ بڑی ہو گئی تو میرے اوپر وہ غلط سوچ سوار ہو گئی جو ہمارے قبائل میں مروج تھی, رائج تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ یہ بڑی ہو جائے گی, پھر یہ کسی کے گھر کی عزت کرے, اسے لوگ لے جائیں. تو میرے اوپر یہ سوچ سوار ہوئی, میں نے ارادہ کر لیا میں اسے زندہ درگور کر دوں گا. یہ سنا رہا ہے اور خوب زاروں قطع رو رہا ہے. رسول کائنات بھی سن رہے ہیں اور حضور بھی رو رہے ہیں. لوگوں حضور اس کی داستان غم سن کر اتنا روئے, حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا رسول اللہ کی مبارک آنکھوں سے نور کے موتی چھلکے حضور کے لہجہ مبارک پر آتے ہوئے پھر حضور کی جھولی میں آ گیا. حضور زاروں قطع ہوئے. سنا رہا آقا جب بڑی ہو گئی تو میرے گھر کے سامنے میری جاگیر تھی, میرا رقبہ تھا, ایک کنواں تھا. میں نے ٹھان لیا آج اس بیٹی کو اس کنویں میں زندہ درگور کرتا ہوں, اسے دھکا دے دیتا ہوں. تو میں نے بڑی محبت کے ساتھ اسے بلایا. وہ بیٹی باپ کا پیار تھا, بڑی خوش ہو کر میرے پاس آئی. میں اسے لے کر چلا. جب میں کنویں
کنویں کے قریب آیا، میں کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہو گیا، میں نے بیٹی کو بلایا، بڑے پیار سے کہتی ہے جی ابا جی میں حاضر ہوں، جی ابا جی میں حاضر ہوں۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے اسے دھکا دینا چاہا تو میری بیٹی نے میرا لباس پکڑ لیا، رونے لگی اور جو جملے کہے یا رسول اللہ آج نیند میں بھی مجھے بیدار کر دیتے ہیں، اس کی وہ آواز آج بھی میں کانوں میں محسوس کرتا ہوں، سوتے ہوئے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میری نیند ختم ہو جاتی ہے مگر ہائے وہ وقت میرے ہاتھ نہیں آتا۔ یا رسول اللہ اس نے میرا لباس پکڑا، یہ جملے دہرائے کہ ابا جان میں نے نہیں سنا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار دے، زندہ تلوار کر دے۔ یا رسول اللہ اس کے جملے آج بھی مجھے رلاتے ہیں، یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی آقا، پھر بھی میں غفلت میں رہا، میں نے اسے دھکا دے دیا۔ جب بیچاری کنویں میں جانے لگی تو اس کی زبان پہ یہ الفاظ تھے یا بتا ہو، یا بتا ہو، یا بتا ہو، اے میرے ابا حضور، اے میرے ابا جان یہ ظلم نہ کرو، میں آپ سے کچھ نہ مانگوں گی، اللہ کے لیے مجھے بچا لو، مجھے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہ کرو۔ یا رسول اللہ آج اس کی وہ آوازیں، وہ دھاریں میرے کانوں میں پہنچتی ہیں تو میری نیند ختم ہو جاتی ہے، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ آقا مجھے وہ رلاتی ہے، آج میں پہنچ چکا ہوں تمہاری بارگاہ میں، مہربانی فرمائیے کچھ اس کا حل عطا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ داستان غم سنی تو حضور روئے، سرکار نے فرمایا ایک مرتبہ پھر سنا، ایک مرتبہ پھر سنا، پھر حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جوان نے پھر داستان غم دہرائی، سنایا کہ اس طرح میں نے ظلم کیا ہے، اس طرح میں نے جبر کیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام تو بڑا انتہائی غلط کر چکا ہے، گناہ کا کر چکا ہے، مگر اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جب جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو کعبے بعد میں جانا، پہلے مصطفیٰ کے قدموں میں آنا، کعبے بعد میں جانا، بیت اللہ بعد میں جانا، یہ نہیں ہے قرآن میں کہ ڈائریکٹ کعبے جانا۔ فرمایا محمد کو سفارشی بنا کر کعبے آنا تب تو حج قبول کروں گا، فرمایا محمد کی ضمانت لے کر آنا تب تو تمہارا طواف
فرمائے۔ اللہ میں نے پہلے